جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ بیان کیا تھا، جب وہ سورج کو دیکھا وہ لوگ ہو گیا کا ہوتا، اسی طرح چاند ستاروں کو، تو وہ تھوڑا سا بیان کر دیں کہ وہ خود لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا یا خود ایکسپیرینس کر رہے تھے۔ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے بظاہر جس طرح کا وہ قرآن مجید کا اگر آپ سطحی نظر سے پڑھیں تو لگتا یہی ہے کہ وہ اپنا ایکسپیرینس تھا، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے ایک مطالبہ ہے تدبر کا. یعنی میں نے تو ابھی بیان کیا نا، تذکر ہے، تفقہ ہے، تعقل ہے، تفکر ہے، ایک مطالبہ تدبر کا بھی ہے، اور تدبر کا مطالبہ قرآن کے حوالے سے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور نہیں کرتے. تو قرآن مجید پر جب غور کیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر بن چکے ہیں، اس کے بعد کا ذکر ہے، اور وہ اپنا کوئی یعنی سفر بیان نہیں کر رہے، بلکہ ان کا ایک خاص پیٹرن ہے جو اس دوسرے واقعے میں بھی نظر آتا ہے، بت گرانے والے واقعے میں بھی نظر آتا ہے کہ اس سے پوچھ لو، بڑے والے بت سے، اس نے گرایا ہے، اس نے توڑا ہے. تو یہ گویا کہ ایک طنزی انداز تھا، کیونکہ وہ توحید کی تبلیغ کر رہے تھے. تو تبلیغ کرتے کرتے ایک روز انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ 4000 سال پہلے تو بالکل ہی سمجھیے کہ توحید کی روایت پریکٹیکلی مٹ گئی تھی، اور بالکل اجنبی یہ صدا ہو گئی تھی، تو کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. تو انہوں نے پھر طریقہ اختیار کیا کہ مختلف گروہ تھے، ستارہ پرست تھے، چاند کی پرستش کرنے والے، ڈائنا دیوی کے پرستار، اور اس طریقے سے سورج دیوتا کے. تو ایک ہی مجلس میں پہنچ گئے تاروں والوں کی، اور ان سے کہا کہ اچھا جی یہ تم بھی عبادت کرو، میں نے بھی مان لیا رب ہے. ظاہر بات ہے انہی کے بزرگ تھے، انہی کے رشتہ دار تھے، تو لوگ خوش ہو گئے کہ اچھا چلو بھی ابراہیم سدھر گیا. اس کے بعد کسی دوسرے موقع پہ وہ گئے، اور اس موقع پہ گئے جب وہ تارا ڈوبنے لگا تھا. تو اس وقت انہوں نے توجہ دلائی لوگوں کی، ارے یہ خدا تو ڈوب گیا آپ کا، اب کس سے مانگیں، اب کس سے فریاد کریں. تو یہ توجہ دلائی. اسی طریقے سے چاند کی پرستش کرنے والوں کے پاس چلے گئے. شروع میں تو انہیں خوش کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ تعصب ہوتا ہے نا جس کا میں نے ذکر کیا، تعصب کو توڑنے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے پہلے مرحلے پہ، بات نہ سننے کا جو ایک رویہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سننا نہیں ہے ہم نے، تو اس طرح لوگ بات سننے پہ آمادہ ہو گئے کہ اچھا یہ تو اپنا ہی آدمی ہے، چلو سدھر رہا ہے، آنے دو. تو تھوڑے عرصے تک ساتھ رہے، اور جیسے ہی وہ چاند گیا انہوں نے کہا یہ کیا ہوا. اچھا تیسری دفعہ یہی معاملہ انہوں نے آفتاب پرستوں کے ساتھ کیا، اور اس دفعہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہا کہ حاذا ربی حاذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. نہیں وہ تو چلی تھی، یہ تو سب سے بڑا ہے، اس کی پرستش تو ٹھیک ہے. جب وہ ڈوبا تو وہاں پہ بھی یہی بات کہہ دی. تو اصل میں تعصبات کی وجہ سے جو بیریئر حائل ہو جاتا ہے اور لوگ سننے پہ آمادہ نہیں ہوتے، ان بیریئر کو بریک کرنے کے لیے انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کا اپنا ارتقائی سفر ہے. مفسرین بہت سے بیان کرتے ہیں کہ ساری زندگی وہ غار میں بند رہے، اور انہوں نے کبھی سورج چاند ستارے دیکھے ہی نہیں تھے، ایک روز باہر آئے تو یہ چیزیں انہوں نے دیکھی اور وہ اس سفر سے گزرے. نہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ سے امید تو نہیں ہے تعریف سننا اور خوش ہونا. تو تصویر کا مطلب نہیں، میرے خیال سے یہ تو نہیں ہے ہم اس کے تصویر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات اور سنتیں یاد رکھیں، اس کے وجود کو، یعنی وہ تصویر بھی ہمارے ہی لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. ایسی ہی بات. جی بالکل ایسی ہی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تو خود قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں غنی عن العالمین ہے، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. یعنی انہیں کسی قسم کی محتاجی نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے ضرورت مند نہیں ہے، حتیٰ کہ تعریف کی بھی ضرورت مند نہیں ہے. دیکھیے ہم تو کسی خاص وقت میں ہی ظاہر ہوئے ہیں نا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے. تو اگر انہیں تعریف کی ضرورت ہوتی تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ کوئی مخلوق تو ان جیسی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے انہیں کبھی بھی تعریف کی ضرورت نہیں رہی، جس طرح کھانے پینے کی بھی کبھی ضرورت نہیں رہی انہیں، وہ تو اپنی ذات میں قائم ہے. تو وہ جس طرح میں اور آپ ہوتے ہیں کہ تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں، ہم خوش آمدی ہوتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے. انہوں نے اگر اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ خدا کی ہم تسبیح تعریف کو، اگلی دفعہ وہ دعا کے ساتھ زیر بحث آ جائیں گی یہ چیزیں، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو اس کی ایک وجہ تو وہی ہے کہ یہ خدا کی معرفت کا ایک سفر ہے، غور و فکر کا ایک عمل ہے، جس سے ہم خدا کی پاکی کو، اس کی خوبیوں کو، اس کی کبریائی کو سمجھتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر اصل میں یہ کیا چیز ہے، دیکھیے یہ اعتراف حق ہے.
اس سے انسان کو سچائی کے اعتراف کی عادت ہوتی ہے، جس کا جو حق ہے اسے دینے کی عادت ہوتی ہے۔ تو خدا پاک ہے، ہم ایک سچائی کا اعتراف کر رہے ہیں تو ہمیں سچ بولنے کی عادت پڑ رہی ہے۔ تو پھر ہم یہ اصول بنائیں گے کہ کسی انسان میں بھی کوئی اعلیٰ وصف ہے تو نیچرلی آدمی اگر کوئی تسبیح صحیح طرح کر رہا ہے اور خدا کی ہم صحیح طرح کر رہا ہے، تو جب کسی شخص پہ غلط الزام لگایا جائے گا تو جس طرح انسان ہم تسبیح میں خدا کی برات کرتے ہیں اس شخص کی بھی برات کریں گے کہ اس میں ایسی بات نہیں ہے، آپ اس پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح ہم خدا کی حمد کرتے ہیں، اسی طرح کسی انسان کے بارے میں اگر کوئی تعریفی کلمہ کہنا ہوگا ہم کہیں گے۔ آپ دیکھیے ہم دونوں کام نہیں کرتے، ہم کسی کے اوپر الزام لگا رہو خاموش ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی تعریف کرنے میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر حقیقی تسبیح ہم کر رہے ہیں اس کی اسپرٹ کے ساتھ تو ہمیں اعتراف حق کی عادت پڑے گی، تو ہماری اخلاقی تربیت بھی ہوگی، اور یقیناً اس میں وہ بات شامل ہے کہ اس سے خدا کا جو عرفان انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس کی جو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ جو غور و فکر میں نے عرض کیا، یعنی ابھی جو میں نے کمبینیشن بیان کیا نا کہ ذکر کے ساتھ فکر ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے، اور جس وقت ہوگا تو پھر انتہائی مؤثر ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ اکبر پھر وہ اللہ اکبر نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی حقیقت کا، ایسی حقیقت جو انسان کے منہ پہ سمجھے چپ لگا دیتی ہے۔ خدا کی عظمت کا احساس انسان کو خاموش کر دیتا ہے، آدمی بلا وجہ پھر بک بک نہیں کرتا۔ آپ کتنی بڑی ہستی کے حضور جی رہے ہیں، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے آپ کے سرگوشیاں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، انسان پہ لرزہ طاری رہتا ہے، کس بادشاہ کے دربار میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، خدا کی حضوری میں جی رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کا مطلب یہ ہے، تو اس کے بعد آدمی ضرورت کی بات کرے گا، ہنسی مذاق بھی ہوگا، جو انسانی فطری ضروریات ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے نہیں روکتے، لیکن کم سے کم گناہوں کی والی باتوں سے تو رک جائے گا نا، احساس رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اصل میں یہ فوائد ہیں جو ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں مل رہا، وہ دینے والا ہے، لینے والا نہیں۔ ذکر کرنے کی کچھ مثال بتا دیں اس طرح ذکر حضور کے ذکر سے اچھا کوئی ذکر ہوتا نہیں ہے۔ حضور نے جو سکھا دیے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ حضور نے زندگی کے معاملات اور جو آنے جانے کے مقامات اور جو صبح و شام کے یا دیگر اوقات ہیں ان سے متعلق کر دیا ہے۔ چنانچہ حضور جب بیدار ہوتے تھے اس وقت اللہ کی ہم تعریف بیان کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی، اور ہم اسی کی طرف ایک روز اٹھائے جائیں گے۔ تو حضور یاد دہانی بھی حاصل کرتے تھے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے۔ تو حضور کے اذکار کو آپ ترجمے سے پڑھ لیں، یاد نہ ہو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو اردو میں پڑھ لیں، لیکن اس کی برکت بہت ہے، اور پھر وہاں سے آپ کو اپنا ذکر کرنے کا بھی شعور آئے گا کہ اب میں خود اپنی عقل سے کیا کہوں۔ جب آدمی اپنے مشاہدے کو استعمال کرتا ہے، خود غور کرتا ہے، خود سوچتا ہے، تو پھر انسان کا اپنا جو وجود ہے وہ ذکر بن جاتا ہے، اور پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں اب اسے بھی کوئی اوریجنل بات کہنی آ گئی ہے، کیونکہ سوچنا شروع کر دیا نا، ایک دفعہ دماغ چلنا شروع ہو گیا تو پھر انسان بھی کوئی نہ کوئی اوریجنل بات کرتا ہے۔ میں باہر جاتا ہوں، اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ باہر جو ہے بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کس طرح لائف کی جائے، وہاں پہ بھی الحاق کا جو ہے، تو کون سی عمل آپ ریکمینڈ کریں گے، کون سی کتاب آپ ریکمینڈ کریں گے ان کو پڑھانے کے لیے تاکہ بچے دین میں ہو باہر رہتے ہوئے؟ کیونکہ وہ جو فضائل اعمال ہے دوسری وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ان کو مطلب کوئی اور لاجیکلی بہتر چیز چاہیے تاکہ یہ چیز جو وہاں پہ جو ہے ان سے وہ اس کو کاؤنٹر کر سکیں۔ اس لیے کیا مشورہ ہے اس میں؟ اللہ کی کتاب سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اللہ کی جو کتاب ہے اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، اس کے لفظ لفظ پہ ٹھہریں، اس کے اصل ایمفیسس کو دریافت کریں جو بندگی ہے، کہ مجھے بندہ بننا ہے، خدا میرے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، مجھے بہت جلد اس کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ میرا مطلوب انسان یہ ہے، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ جس وقت سمجھ کے پڑھے گا آدمی تو بالکل فوکس رہے گا۔ دیکھیے قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن مجید فوکس رہتا ہے، دنیا میں ہر جگہ ڈسٹریکشن ہے، میچز ہیں، موبائل ہیں، پڑھائی ہے، کاروبار ہے،
بہت سی چیزیں قرآن مجید آپ کو ان ساری ڈسٹریکشن سے نکال کے ایک جگہ فوکس کر دیتا ہے، وہ ہے خدا کی ہستی۔ اور پھر میں نے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس فقیر سے خدمت لی ہے کہ بندگی کی ساری اساسات کو متعین طور پہ میں نے بیان کر دی۔ آج بھی جو پوری گفتگو تھی وہ اصل میں ذکر کے ساتھ جو فکر کی حیثیت ہے، تفکر کی، پوری گفتگو اس کے اوپر تھی۔ تو یہ اساسات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا اصل مطالبہ بندگی ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور بندگی کی وہ متعین اساسات دیتا ہے کہ بندہ بننے کے لیے فلاں کام پہ تمہیں ذرا زور دینا ہے، اس میں سے ذکر و فکر بھی ایک اساس ہے۔ تو پہلے ذکر بیان کیا تھا، آج فکر بیان کیا تھا۔ تو قرآن مجید کو اس روشنی میں آپ پڑھیں گے تو ابھی جیسے میں آیتیں در آیتیں پڑھتا چلا جا رہا تھا، آپ دیکھیں گے جگہ جگہ تفکر کی بات کی گئی ہے، غور و فکر کی بات کی گئی ہے، نظر و بصر کی بات کی گئی ہے، سمع و بصر کی بات کی گئی ہے، قرآن مجید میں توجہ دلائی گئی ہے۔ تو پھر آدمی مسلسل سوچے، جیسے وہ سوچے گا تو انابت پیدا ہوگی، یعنی توجہ خدا کی طرف آئے گی، اور پھر انابت بندگی کی اساسات میں ڈھلتی ہے۔ جیسا موقع ہوگا، اگر نعمت ہے تو شکر کرے گا آدمی الحمدللہ، مصائب میں ہوگا تو انا للہ و انا الیہ راجعون جمع رہے گا، اندیشے ہوں گے تو خدا پہ بھروسہ توکل کرے گا، عبادت کا موقع ہوگا تو عبادت کرے گا، انسانوں سے معاملہ کرے گا تو کوشش کرے گا عدل کروں، احسان کروں، حق تلفی نہ کروں، ظلم نہ کروں۔ تو اس پروسیس کے ساتھ زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن مجید کو اصل میں ہماری اس طرح بتایا نہیں جاتا، یہ تو کہہ دیا جاتا قرآن مجید پڑھو، اس کے اندر کیا پڑھو؟ جو کہ ہوا یہ ہے، قرآن ایسا نہیں ہے کہ سمجھ واضح نہیں کرتا، قرآن بالکل واضح، لیکن تفسیریں اتنی ہو گئی ہیں، لوگ ان تفسیروں میں یا ان تقریروں میں جو درس قرآن ہوتے ہیں وہ قرآن کی بات ہی بیان نہیں کر رہے ہوتے، اپنی پوری تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کو یا درس قرآن کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ اصل اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ خدا کا مطالبہ ہے بندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا اس لیے کیا ہے۔ تو پھر بندگی کیسے ہوتی ہے یہ سیکھنا چاہیے، وہ قرآن مجید بتاتا ہے۔ ایک دو ایسے ٹپس بتا دیں کہ قرآن بچے کس طرح قرآن مجید کے قریب ہیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس دور میں، اس کی وجہ یہ کہ اس دور میں ڈسٹریکشن بہت بڑھ گئی ہے، خاص طور پہ موبائل تو ایک مرض کی طرح، ایک وبا کی طرح پھیل گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں پر جو ایجوکیشن کے مطالبات لاد دیے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ایک بڑا وقت اس میں ان کا نکل جاتا ہے، پھر ہوم ورک وہ بیچارے کرتے رہتے ہیں، پھر ظاہر کچھ کھیل کے لیے انہیں وقت چاہیے، وہ کھیلتے بھی نہیں، اب تو موبائل ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ساتھ بٹھا کے آپ انہیں قرآن جو ہے وہ پڑھائیں، یا پھر یہ کہ کوئی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھانے کے لیے کسی کی آپ خدمات حاصل کر لیں، کیونکہ جب وقت کی پابندی ہوتی ہے تو پھر انسان ایک کام کر لیتا ہے، وقت کی پابندی جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اور بچے اگر باہر ہوں، باہر ہو تو پھر توجہ دلائی جا سکتی ہے انہیں، اور ان سے پوچھا جا سکتا ہے، انہیں تلقین کی جا سکتی ہے، اور قرآن مجید کی اہمیت ان کے سامنے بار بار دہرانی چاہیے، توجہ دلائی جا سکتی ہے۔ پھر ظاہر بات ہے باہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے بچے ہیں لیکن اصل میں وہ بڑے ہو چکے ہیں، تو پھر بڑوں کو ظاہر بات ہے آپ تلقین نہیں کر سکتے اور کیا کر سکتے ہیں۔